ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात लद्दाख की करेंगे और आपको बता दें कि करगिल में हरदास थंग पुल पर यकुम मुहर्रम के मौका पर नस्ब किया गया मुहर्रम बैनर 2 मुहर्रम की रात नामालूम अफराद की जानिब से हटा दिए जाने का वाक़या सामने आया है। इस वाक़े पर मुकामी कम्यूनिटी में तशवीश पाई जा रही है और मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया जा रहा है। इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस करगिल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है ताकि बैनर हटाने के मुहर्रिकात और ज़िम्मेदार अफराद का तयन किया जा सके। LAHDC करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखू ने कहा कि मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। لهر دز زمبیکا عالم شریفی به حرمتی رپورت چیدون لوسا چندون زمسه در ضلع انتظامیه در نسوخلا LAHDC کو با دکتر جعفر خونس دی ملسیگل طالب ستین چند درگه سوخ اینوستیگیشن چیک بچه بسد سقبسان نودی حادثه منا سنینتل نگا منا بالکل نی الفاظ میں مذمت به قابل مذمت چه بنا دی علامون نتا خاص کر شیعہ مذہبی پیا جو حضرت عباس عالم کربلا کے تسلسل نتزدو برقرار جب پیا دی علامون پیمت جو سوز بسنا بالکل ایک تو ناقا لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے ملک کے پہلے لداخ پشمینہ ڈیولپمنٹ بورڈ کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد لداخی پشمینہ اون کو عالمی سطح پر فروغ دینا، چرواہا برادری کی آمدنی میں اضافہ کرنا اور خطے میں روزگار کے نئے موقع پیدا کرنا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بورڈ پشمینہ کی پوری ویلیو چین کو مضبوط بنانے پر کام کرے گا، جس میں پیداوار، پروسیسنگ، برانڈنگ اور عالمی منڈیوں تک رسائی شامل ہے تاکہ اس کے فوائد براہ راست پشمینہ پالنے والوں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 3 برسوں میں لداخ میں پشمینہ بکریوں کی تعداد موجودہ 2 لاکھ سے بڑھا کر کم از کم 4 لاکھ تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مطابق لداخ پشمینہ صرف ایک فائبر نہیں بلکہ خطے کے ثقافتی ورثے، چراگاہی روایات اور چنگ پا کمیونٹی کے مضبوط شناخت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ویژن لداخ کو مستند اور اعلیٰ معیار کی پشمینہ اون کا عالمی مرکز بنانا اور چنگ تھانگ کے منفرد ماحولیاتی نظام اور روایات کا تحفظ کرنا ہے۔ کرگل پولیس نے سیوک ایکشن پروگرام 2026 کے تحت منعقدہ مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا کامیابی کے ساتھ اختتام کیا۔ اختتامی تقریب اور تائیکانڈو چیمپئن شپ کا فائنل SAI سینٹر کرگل میں منعقد ہوا، جس میں فوجی اور پولیس حکام سمیت کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ 6 جون سے شروع ہونے والے ان مقابلوں میں ضلع بھر کے نوجوانوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ فٹ بال، والی بال، تیر اندازی، تائیکانڈو، بیڈمنٹن، مباحثہ اور مصوری کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ SSP کرگل نتن یادو نے کہا کہ سیوک ایکشن پروگرام نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے، صحت مند طرز زندگی اپنانے اور منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ جی، جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ پچھلے 2 ہفتے سے سیوک ایکشن پروگرام کے انترگت جو ہمارے رسپیکٹڈ DGP سر کا ویژن تھا، اس میں ہم نے کافی اسپورٹس ایونٹس کرائے، جس میں بیڈمنٹن، فٹ بال، والی بال، تائیکوانڈو، آرچری بھی اس میں انکلوڈ تھا، اور انڈورز میں ہم نے کوئز کمپٹیشن، پینٹنگ کمپٹیشن اور ڈیبیٹ کمپٹیشن کرایا تھا۔ سانکھو میں محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سب ڈویژنل مجسٹریٹ سانکھو واسم رمضان ڈار نے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کونسلرز، مختلف محکموں کے سربراہان اور مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر محرم کے دوران سہولیات کی فراہمی، جلوسوں کے راستوں، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ SDM نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ 9، 10 اور 13 محرم کے دوران تمام ضروری سہولیات بروقت یقینی بنائی جائے اور جلوس کے راستوں کو تجاوزات سے پاک رکھا جائے۔ اجلاس میں تمام محکموں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، جبکہ مذہبی رہنماؤں سے بھی پرامن اور منظم انتظامات کے لیے تعاون کی اپیل کی گئی۔ کرگل میں NHPC کی جانب سے چیف ایگزیکٹو کونسلر
LAHDC کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون کو ان کی حمایت اور رہنمائی کے اعتراف میں ایک یادگاری شیلڈ اور توصیفی تحفہ پیش کیا گیا. یہ تحفہ NHP سے چٹو کرگل کے ڈپٹی منیجر IT دیوراج نے پیش کیا، جو مختلف ترقیاتی اور آگاہی سرگرمیوں میں LAHDC کرگل کے تعاون کے اعتراف میں دیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر جعفر آخون نے NHPC کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈیم سیفٹی آگاہی پروگرام کو سراہا اور کہا کہ ایسے اقدامات آبی وسائل کے تحفظ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور عوامی آگاہی کے لیے انتہائی اہم ہیں. انہوں نے NHPC اور دیگر متعلقہ اداروں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیتی کی ترقی، ماحولیاتی تحفظ اور عوامی سلامتی کے لیے ایسے اقدامات جاری رہنے چاہیے. ظفر لولابی کو اجازت دیجیے. دیش دنیا کی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز.